جب اولاد کی آہیں عرش تک پہنچ گئیں، آج رشید زندہ ہے لیکن اکیلا، نہ اولاد، نہ عزت، نہ سکون۔ باپ کا رتبہ اس کے کردار سے بنتا ہے۔ ظلم کرنے والا آخرکار تنہا رہ جاتا ہے۔ بچوں کی بد دعائیں عرش ہلا دیتی ہیں۔ باپ یہ وہ رشتہ ہے جس کے قدموں تلے جنت رکھی گئی ہے، لیکن یاد رکھیں جنت صرف نام کی نہیں ہوتی، جنت رویے سے بنتی ہے۔ اگر باپ رحمت کے بجائے دہشت بن جائے، اگر اس کے قدموں کے نیچے جنت کی بجائے آنسو ہوں، تو پھر اللہ کی عدالت میں اس باپ کا کیا انجام ہوتا ہے؟ یہ کہانی ہے ان بچوں کی جن کی دعائیں قبول ہو گئیں، اور اس باپ کی جس کا غرور اسے لے ڈوبا۔ یہ گھر باہر سے عام سا لگتا تھا، لیکن اندر سے قبرستان تھا۔ رشید اس گھر کا سربراہ تھا، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے والا۔ اس کا ایک ہی اصول تھا، باپ کا حکم اللہ کے حکم کے بعد ہے۔ لیکن وہ بھول گیا تھا کہ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو بچوں کے جسم سہم جاتے ہیں۔ علی فوراً کتاب اٹھا لیتا ہے، زینب دیوار سے لگ جاتی ہے، سائمہ دل میں پڑتی، یا اللہ میرے بچوں کو اس کے غصے سے بچا لے۔ رشید کہتا تھا، مار کے بغیر بچے نہیں سدھرتے۔ اگر علی کے نمبر کم آ جاتے تو وہ کہتا، ناک کٹوا دی۔ بیلٹ اٹھتی اور علی چیختا نہیں تھا، کیونکہ اسے سکھایا گیا تھا کہ چیخنا بھی جرم ہے۔ زینب ایک کونے میں کان بند کر کے روتی رہتی۔ وہ بار بار کہتی، امی اللہ ابو کو اچھا کیوں نہیں بنا دیتا؟ اور سائمہ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سائمہ راتوں کو نماز کے بعد رو رو کر دعا مانگتی، یا اللہ میری شوہر کا دل بدل دے، یا میرے بچوں کو کسی اور راستے سے نجات دے دے۔ لیکن آزمائش اور سخت ہونے والی تھی۔ ایک رات رشید نے سائمہ کو بھی مارا، صرف اس لیے کہ اس نے بچوں کو بچانے کی کوشش کی۔ اسی رات سائمہ بیمار پڑ گئی، بیماری بڑھتی گئی۔ رشید کہتا رہا، ڈرامہ ہے۔ آخری رات سائمہ نے بچوں کو سینے سے لگا کر کہا، میرے بچوں نماز کبھی نہ چھوڑنا، اللہ تمہارا باپ بن جائے گا۔ فجر سے پہلے سائمہ کی سانس رک گئی۔ علی نے ماں کو ہلایا، امی اٹھیں، ابو ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن ماں نہیں اٹھی۔ چند ماہ بعد رشید نے دوسری شادی کر لی۔ نرگس، جس کے دل میں رحم نام کا لفظ نہیں تھا، وہ کہتی، یہ بچے تمہاری پہلی غلطی ہیں، اب ظلم دو گنا ہو گیا، بھوک، مار، گالیاں۔ اور رشید خاموش، کیونکہ ظالم ہمیشہ ظالم کا ساتھ دیتا ہے۔ علی شدید بخار میں جل رہا تھا۔ زینب نے ساری رات قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیات پڑھی اور دعا کرتی رہی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس نے رشید کے پاؤں پکڑے، ابو اللہ کے لیے بھائی کو ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ رشید نے کہا، مر گیا تو مر جائے۔ یہ الفاظ عرش تک پہنچ گئے۔ صبح علی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ زینب نے لاش سے لپٹ کر کہا، بھائی اب کوئی نہیں مارے گا۔ اس دن رشید نے پہلی بار اپنے ہاتھ کانپتے دیکھے۔ کچھ سال بعد وہ خود بیمار پڑا، اکیلا، بے اولاد، بے سہارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ اور یاد رکھو، بچوں کے آنسو اللہ کے ہاں خاموش نہیں ہوتے۔ یا اللہ ہر باپ کو رحمت بنا دے، ظلم نہیں۔ ناظرین، آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔